المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان اور اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم فرماتا ہے. اس آیت کریمہ میں پہلے عدل اور احسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدل اور احسان کیا ہے. اسلامی حکومت کے دور میں کسی امیر نے کسی معمار سے کہا کہ مجھے اس نقشے کی مسجد چاہیے، تو یہ یاد رکھنا کہ اس نقشے کے علاوہ تعمیر نہیں ہونی چاہیے. اگر نقشے سے علاوہ تعمیر ہوگی تو تمہیں سزا ملے گی. اس نے مسجد تعمیر کر لی، جب مکمل ہوگی تو پھر اس نے پیغام بھیجا کہ صاحب سے کہیے اب مسجد کو آ کے آپ دیکھ لیں، جائزہ لگا لیں، مشاہدہ کر لیں. تو جب یہ شخص آیا تو تھی تو نقشے کے مطابق لیکن کہنے لگا مجھے پسند نہیں آئی، تو لہذا تجھے قاضی کے پاس جانا پڑے گا. جب وہ قاضی کے پاس لے کے گیا تو قاضی نے کہا کہ اگر اسے پسند نہیں آئی تو تیری سزا بنتی ہے. اب اس معمار نے مستری نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، حضور سزا دیجیے. تو اس نے کہا سزا یہ ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اب جب ہاتھ کٹنے لگا تو وہ جو جس نے مسجد بنوانے کے لیے کہا تھا اس نے کہا ٹھہریے قاضی صاحب، آپ نے عدل کیا ہے، فیصلہ صادر کر کے آپ نے عدل کیا ہے، تو اللہ نے صرف عدل کا حکم نہیں دیا بلکہ احسان کا بھی حکم دیا. آپ اگر عدل فرماتے ہیں تو لیجیے میں احسان کرتا ہوں کہ میں اسے معاف کرتا ہوں. فرمایا کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کریں، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیں، کوئی ننگا ہے اسے کپڑا پہنائیں، اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی تدفین میں، اس کی کفن دفن میں ساتھ شریک ہوں، ہر خوشی اور غمی کے موقع پہ اس کے ساتھ شریک رہیں. اگر اسے قرض چاہیے تو قرض بھی اسے دے دیں. یعنی ہر لحاظ سے وہ قریبی رشتہ دار، مثلا آپ کے والد اور ان کے قریبی رشتہ دار، آپ کی والدہ اور ان کے قریبی رشتہ دار، بھائی اور ان کے قریبی تعلق والے، بہن اور اس کے رشتہ دار، خالہ، پھپھو، ماموں، چچا اور ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ احسان کرنے کا، عدل کرنے کا اور صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام. یہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے. تو انہوں نے ایک حکمت عملی سوچی سمجھی، حکمت عملی کے تحت ایک منصوبہ بنایا کہ آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستانا ہے. کیونکہ علم میں بڑا تھا تو کہنے لگا آج خوب ستانا ہے. ایک سوال نہیں، دو سوال نہیں، 10 سوال نہیں، 100 سوال تیار کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھوں گا اور اگر انہوں نے یہ جواب دیا تو یہ جواب دوں گا، یہ جواب دیا تو یہ جواب دوں گا. یعنی کہ ستانے کے لیے جواب کا بھی آگے جواب تیار کر لیا. اب جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کا ایک تو چہرہ مبارک والضحیٰ کا چہرہ واللیل کی زلفیں پہلے تو نظر چہرے پہ جم گئی. اس کے بعد جو بعض میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے وہ صلہ رحمی کے حوالے سے فرما رہے تھے. اور میرے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جو تم پہ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو، تم اس پہ رحم کرو. جو تمہارا ناطہ توڑتا ہے تو تم اس کے ساتھ ناطہ جوڑو. اب یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ تو اس کے سوال جو سوال کرنے تھے وہ خود سوال بن کے رہ گیا. اور میرے آقا علیہ السلام نے مجلس کے اختتام پہ ارشاد فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا حضور آیا تو سوال لے کے تھا لیکن اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. صلہ رحمی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ناطہ توڑتا ہے یعنی قطع رحمی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو یعنی ناطہ جوڑو.
کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو آپس میں جوڑتا ہے، تو میں رب اس بندے کو اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہوں، اور جو قطع رحمی کرتا ہے یعنی رشتے کو توڑتا ہے، تو میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اپنا بندہ سمجھ کے معاف فرمانے۔ ایک شخص آیا نا تو اس نے اپنے گھر میں کھانا کھایا تو کھانے میں بھی ذرا نمک تیز تھا، پہلے تو دل میں بات آئی آج بیوی کو نہیں چھوڑنا ہے، ڈانٹنا ہے، آج مارنا ہے، پھر دل میں خیال آیا یہ اگر میری بندی ہے میرے گھر میں ہے تو میں بھی تو کسی کا بندہ ہوں، یہ میرے ماتحت ہے تو میں بھی تو کسی کے تحت ہوں، تو اب اسے معاف کر دینا چاہیے۔ دل ہی دل میں معاف کر دیا اور وہ نمک والا کھانا کھا لیا۔ جب وہ مر گیا تو کسی نے پوچھا معاف اللہ ہوگا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا اعمال تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن وہ جو میں نے صلہ رحمی کی ہے، میں نے اپنی بیوی کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا۔ کہ تو نے میری بندی پہ رحم کیا تھا، میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کے تم پہ رحم کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، ساتھ ان کا غلام بھی ہے، تو جس طرح کا کپڑا ابو ایوب انصاری نے پہنا ویسا ہی کپڑا غلام نے پہنا، جس طرح کی سواری ابو ایوب انصاری کی ہے اسی طرح کی سواری غلام کی بھی ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بھائی ہیں آپ کے؟ شکل میں تو الگ ہے لیکن کپڑا ایک طرح کا، سواری ایک طرح کی، امامہ ایک طرح کا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ میرے غلام ہیں، خادم ہیں۔ تو کہا ایک طرح کے لباس آپ نے پہنے، اگر غلام ہے تو اس کا اکرام سا کپڑا ہونا چاہیے تھا، وہی شاندار کپڑا آپ نے پہنا، وہی شاندار اس نے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں صلہ رحمی کا حکم فرماتا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہمیں یہ حکم فرماتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ حضرت ابو یوسف رضی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ نے قمیض اور پہنی ہے، شلوار اور پہنی ہے، ساتھ ہی ان کا غلام جا رہا ہے اس نے بھی قمیض اور پہنی ہے اور شلوار یعنی تہبند اور پہنی ہوئی ہے، لیکن ان کی قمیضوں کے رنگ مختلف اور تہبند کے رنگ مختلف۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ فرماتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے غلام کے لیے بھی پسند کرو۔ تو یہ میرا چونکہ غلام ہے تو جو قمیض میں نے پہنی ہے اس کے ساتھ والی تہبند اس نے پہنی ہے، اور جو اس نے تہبند پہنی ہے اس کے ساتھ والی میں نے قمیض بنا کے پہنی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کا حکم فرماتا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ میں اپنی باندی آزاد کرنا چاہتی ہوں، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ باندی کیسے آزاد کرو؟ تو آپ نے فرمایا کہ باندی آزاد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ماموں جان کو دے دے، کہ تیرے ماموں جان غریب ہیں، ان کے گھر کا کام کاج کر لیا کرے گی، اس سے تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے، دو ثواب حاصل ہوں گے۔ ایک ثواب تو یہ ہوگا صدقہ کرنے کا، باندی آزاد کرنے کا، اور دوسرا ثواب یہ ہوگا کہ تجھے صلہ رحمی کا بھی ثواب مل جائے گا۔ حضرت طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل آپ نے حکم فرمایا تھا کہ صدقہ کرو، تو یا رسول اللہ میں صدقے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے پاس ایک باغ ہے، بڑی محنت سے میں نے بنایا تھا، اور اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ یا رسول اللہ یہ باغ بڑی محنت سے بنایا ہے اور اس باغ کے ساتھ مجھے انتہائی الفت ہے، محبت ہے، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کا مصرف کون ہے، سب سے بہتر حقدار کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر حقدار اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں ادا کرو۔ تو ابو طلحہ نے سورج غروب ہونے سے پہلے 600 درختوں کا جو باغ تھا وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے نام کر دیا۔ تو یہ کہ اللہ اس کا رسول ہمیں صلہ رحمی کا حکم کرتا ہے، اور سب سے بہترین صدقے کے مصرف قریبی رشتہ دار، صلہ رحمی کے جو حقدار ہیں ماں باپ کے بعد وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آج ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے جہاں کہیں اعلان ہو رہا ہو کہ صاحب نے اتنے پیسے دے دیے، صاحب نے یہ دے دیا، تو وہاں ہم لٹا دیتے ہیں، لاکھوں لٹا دیتے ہیں، لیکن جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی کی ماں مر جائے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے جہاز پہ آئے گا، کہ تاکہ لوگ کہیں گے کہ جی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ یہ جہاز پہ آیا ہے۔
جبکہ ₹1,00,000 تو اس کے جنازے پہ تم نے جہاز پہ وہ لگا دیا، لیکن زندگی میں کبھی ₹100 بھی اس کو دیا، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی